اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی مدد، اس کی رحمت سے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ الرحمن ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم لوگوں کی زندگی میں اس قدر زندگی کو دراز فرمائے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو زندگی میں پھر مل سکے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مبارک مہینہ نہایت ہی فیوز و برکات والا مہینہ ہے، قدر و منزلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی خصوصیت ہے، اور ان خصوصیات میں سے آج کے خطبے کے اندر میں صرف ایک پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مہینہ جہاں پر تمام تر فیوز و برکات کا حامل اور متحمل ہے، وہیں پر اس مہینے کو خاص اہمیت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم اولاد آدم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن ان تمام خطاؤں، لغزشوں اور کوتاہیوں کے باوجود سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گنہگار وہ لوگ ہیں التوابون، جو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بہترین خطا کار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گنہگار اور خطا کار اللہ رب العالمین کی جانب اس وقت مائل ہوتا ہے، اس وقت جھکتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے جب وہ گناہوں کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے۔ اور حقیقی مومن بھی وہی ہے جب اللہ رب العالمین کی اس سے ناراضگی ہو جاتی ہے، رب العالمین کی نافرمانی صادر ہو جاتی ہے، تو ایک بندہ مومن ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، رب العالمین کو میں خوش کر لوں، اس کی خوشنودی کو میں پالوں، اس کے تقرب کو میں حاصل کر لوں۔ یہ ایک مومن کی شان اور ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ صحابی رسول نے اہل ایمان کا ایک وصف بیان کیا تھا، ایک خوبی بیان فرمائی تھی، اور وہ خوبی یہ تھی کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ، ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ ایک گنہگار، ایک مومن جس سے گناہ صادر ہوتا ہے، وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور عن قریب وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اگر اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اس کا دل بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار محسوس کرتا ہے، اس کے دل سے آواز آتی رہتی ہے، اس کے دل سے پکار آتی رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین کی سزا کے گرفت میں ہم نہ آ جائیں۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ جذبہ ہے، اور اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، تو یہ علامت ہے اس کا ایمان ابھی زندہ ہے، اس کا ایمان ابھی باقی ہے۔ اسی طریقے سے صحابی رسول نے ایک فاجر فاسق کی پہچان یہ بتائی ہے، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، اور گناہ ہوتے ہوتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور اس کا ضمیر اس کو آواز لگانا بند کر دیتا ہے۔ تو اپنے طرف سے ہونے والے گناہوں کو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی آئی اور اس کے سر پر، اس کے چہرے پر بیٹھتی ہے، اور اس کی مکھی کو وہ جو اس طریقے سے بھگا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے والی بات ہے، یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ ہمیں آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر موقع دینے جا رہا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری آپ کی عمر کو اتنا دراز فرما دے کہ یہ ماہ مبارک جو عن قریب ہمارے اوپر آنے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کے فیوز و برکات سے نواز دے۔ چنانچہ ہم سے آئے دن کوتاہیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، رب العالمین اس کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ نے کبھی توجہ کی، ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کی؟ ہمیں آپ کو سوچنا ہوگا، اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے رب العالمین بہت سارے مسائب اور مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ آئے دن کہیں بدعات ہے، کہیں خرافات ہے، کہیں شرک ہے، کہیں الحاد اور بے دینی ہے،
کہیں پر رجب کے کنڈے ہیں، شب برات کا حلوہ ہے، اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے خرافات اور بدعات جس کو لوگ دین سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ کبائر کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، ایسے ایسے گناہ صادر ہو رہے ہیں جن کے بارے میں کبھی صحابی رسول نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اور آج کے اس زمانے کے اندر وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ تابعین سے کہہ رہے ہیں، تابعین کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، صحابہ کرام کا دور چل رہا ہے، وہ صحابی رسول تابعین سے کہہ رہے ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم ایسے ایسے گناہ کرتے ہو، ایسی ایسی نافرمانیاں کرتے ہو کہ وہ نافرمانیاں، وہ گناہ تمہارے آنکھوں میں، تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہے، حالانکہ ایسے گناہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ہلاک کرنے والا گناہ سمجھا کرتے تھے۔ یہ صحابی کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابی تابعین سے کہہ رہے ہیں، وہ تابعین کا زمانہ جو خیر کا زمانہ تھا، جو خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ ان سے کہہ رہے ہیں، اور آج ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اندر وہ خرابیاں ہیں، وہ نافرمانیاں ہیں، اگر وہ صحابی رسول ہمارے اعمال کو دیکھتے، ہماری طرف سے صادر ہونے والے گناہوں کو دیکھتے، نہ جانے وہ کیا کہتے اور کیا فتویٰ صادر فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے بھائیوں، ایک تو یہ تھا کہ گناہ ہوتا بھی نہیں تھا، اور اگر گناہ صادر ہو جاتا تھا تو صحابی کا دل بے چین ہو جاتا تھا، مضطرب ہو جاتا تھا، جب تک کہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے وہ پریشان رہا کرتے تھے، ندامت کے آنسو بہایا کرتے تھے، اپنے گناہوں پر پشیماں رہا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو سامعین کرام، یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو خبر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، ماہ رمضان کا جب مہینہ پاؤ، یہ ماہ غفران بھی ہے، اپنے گناہوں کو رب العالمین سے معاف کرا لو۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لا رہے ہیں، پہلے زینے پر آپ نے قدم کو رکھا، آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، خطبہ ختم ہوتا ہے، پیارے آقا خطبے کے نیچے تشریف لاتے ہیں، شمع نبوت کے پروانے پریشان ہیں، ایسا کبھی نہ ہوا جو اب ہوا، یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، خطاب آپ فرمایا کرتے تھے، منبر پر آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے آج سے پیشتر آپ نے کبھی بھی آمین نہ کہی، کیا معاملہ ہے؟ رسول کائنات نے فرمایا، میں نے پہلے زینے پہ قدم کو رکھا، سید الملائکہ جبریل امین کی آمد ہوئی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ انسان ناکام و نامراد ہو جائے، وہ انسان ناکام و نامراد ہو جائے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے ناموس رسالت کا ذکر خیر کیا جائے، رسول اللہ کا نام آئے، اللہ کے رسول کا ذکر آئے، اور اپنی زبان کو وہ حرکت نہ دے سکے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نہ بھیج سکے، اپنے زبان سے کہہ نہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ جبریل امین نے بددعا کی اور میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا، ملک فرشتے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان ناکام و نامراد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین کو عالم ضعیفی میں پائے، یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، وہ انسان بھی ناکام و نامراد ہو جائے۔ میں نے آمین کہا، تیسرے زینے پر میں نے قدم رکھا، جبریل امین نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ امتی ہلاک و برباد ہو جائے، وہ امتی ناکام و نامراد ہو جائے جو ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو رب العالمین سے معاف نہ کروا پائے۔ اللہ اکبر۔ بددعا کرنے والے سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور اس بددعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، جبکہ رب العالمین کی جانب سے آسمان کی بلندی سے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ونادى مناد من السماء، آسمان کی بلندی سے پکارنے والا پکار
لگاتا ہے جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے، ماہ رمضان کی شروعات ہوتی ہے، یا باغی الخر یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں آنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، وقت آ چکا ہے، ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے تو نیکیوں میں اور آگے بڑھ جا۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے اللہ کا نافرمان، اے گنہگار، اے سیاہکار، اے بدکار جو زندگی بھر 11 مہینے گناہوں میں ڈوبا رہا، معصیت کا ارتکاب کرتا رہا، رب کی نافرمانی کرتا رہا، رب سے بغاوت وہ کرتا رہا، اے نافرمان گنہگار بندہ، وقت آ چکا ہے، اب تو گناہوں سے باز آ جا۔ یہ فرشتوں کی پکار ہے، یہ اللہ کی پکار ہے، ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا چاہیے۔ تو آئیے ذرا دیکھیں یہ مہینہ جو کہ مغفرت کا مہینہ ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں پہ ذرا غور فرمائیں اور دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے پیش کرتے تھے اور اپنے نفس کا وہ تزکیہ کرتے تھے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا نہنگو اژدہا شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ ہاں شیر کو مارنا کوئی کمال نہیں ہے، سانپ کو مارنا کوئی کمال نہیں ہے، موذی جانور کو ہلاک کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس بات کی ہے ہم اپنے نفس کے اندر پیدا ہونے والی برائی کو اگر ہم مار دیتے ہیں، نفس امارہ کو کچل دیتے ہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ نہنگو اژدہا شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو جہاد کرنا ہے اپنے نفس سے، اپنے آپ سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی اور کہتی ہے اصبت حدا یا رسول اللہ فاقمہ علی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ صادر ہو چکا ہے، آپ مجھ پر حد نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کون سا گناہ ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ گناہ یہ ہے پرائے مرد سے، پرائے شخص سے ناجائز تعلقات قائم ہوئے اور میں حمل سے ہو گئی۔ پیارے آقا نے فرمایا، ان کے سرپرستوں کو خطاب کیا، کہا اس خاتون کو لے کر کے جاؤ، لہذا یہاں تک کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اچھا برتاؤ کرتے رہو، یہاں تک کہ نومولود کی ولادت ہو جائے، اس کے بعد لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، 9 مہینے کا عرصہ بیت رہا ہے لیکن جو گناہ ہوا ہے دل بے چین ہے، مضطرب ہے، ہمارے آپ کے دل تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، دنیا کی محبت غالب آ جایا کرتی ہے، لیکن 9 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، گناہ صادر ہوا تھا، مجھ کو پاک اور صاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد نافذ کرنے کا حکم فرما دیا، حد نافذ کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو پکڑا اور فرمایا هل تصلی علیہا یا رسول اللہ قد زنت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدکار عورت، یہ زانیہ عورت، یہ فاحشہ عورت، اور آپ ایسی زانیہ بدکار عورت کے لیے جنازے کی نماز پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، نبی کو مناسب نہیں ہے، رسول کو زیبا نہیں دیتا۔ پیارے آقا نے فرمایا عمر تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا پتا ہے نگاہ نبوت کیا چیز دیکھتی ہے؟ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اے عمر اس خاتون نے، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسی توبہ کی ہے، ایسا استغفار کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 70 کے 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیا تم نے غور نہ کیا؟ کیا تم نے دھیان نہ دیا؟ اس خاتون نے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اپنی جان کو رب العالمین کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ وہ تربیت یافتہ صحابہ ہیں، نفوس قدسیہ جماعت ہے۔ گناہ صادر ہو جائے تو دل بے چین ہو جائے، جب تک پاک و صاف نہ ہو جائے بے قرار رہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، ہمارا نفس جیسے گندا تھا ویسے گندا رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، پچھلے خطبات کے اندر یہ بات آئی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیاب و کامراں ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا۔ وقد
وقد خواب من دساہا، ناکام و نامراد ہو گیا وہ مسلمان جس نے اپنے نفس کو میلا کچیلا کر رکھا، جس نے اپنے نفس کو پلید کر لیا۔ اسی لیے پیارے آقا دعا پڑھتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تو پرہیزگاری دے دے، اے اللہ میرے نفس کو تو پاک و صاف کر دے، اے اللہ تو ہی میرے نفس کا مالک اور مولا ہے۔ کس طریقے سے صحابہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے تھے، نفس کا تزکیہ کرتے تھے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجئے، گناہوں سے صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا، محسوس کیا کوئی معمولی گناہ ہوگا، کوئی چھوٹا سا گناہ ہوگا۔ آپ نے کہا ویحک ارجی واستغفر اللہ وتب الیہ، افسوس تم پر ہے، لوٹ جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، معافی مانگو۔ وہ صحابی نبی کی مجلس سے اٹھتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ نفس ہے ملامت کرتا ہے، جو نفس گناہوں میں ڈوبتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نفس کے تین طریقے ہیں، یہ نفس کی تین پہچان ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا کہ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی صادر ہوتی ہے، انسان کا نفس ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ہنجوڑتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر یہ ضمیر آواز لگانا بند کر دے، ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ صحابی کو نبی نے کہا جاؤ توبہ کر لو، ہمیں آپ کو حکم ہوتا تو کہتے کہ بچ گئے، جہاں بچی لاکھوں پائے، لیکن صحابی چند قدم گئے، لوٹ کر واپس آئے، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے، طاہرنی یا رسول اللہ، گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ نبی نے کہا لوٹ جاؤ توبہ کر لو۔ صحابی اور آگے تک گئے، دل نے ملامت کیا، دل کو اطمینان نصیب نہ ہوا، دل مضطرب ہے، پریشان ہے، واپس آئے، طاہرنی یا رسول اللہ، گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ نبی نے کہا جاؤ توبہ کر لو۔ صحابی کچھ دور تک جاتے ہیں، واپس لوٹ کر آتے ہیں، طاہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ لگا کون سا گناہ صادر ہو گیا، بار بار کہتا ہوں لوٹ جاؤ توبہ کر لو، یہ بندہ پھر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی نے پوچھا فیما طاہرک، کیا گناہ ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے صادر ہوا ہے جو گناہ، وہ ایسا گناہ ہے جس پر رب العالمین نے حد نافذ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ الزانیۃ والزانی، اللہ اکبر، فرجموہما، زانی مرد زانیہ عورتیں اگر یہ شادی شدہ ہو کر بدکاری کر رہے ہیں ان کو رجم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ دیکھو یہ مائز کا دماغ ٹھیک ہے، دماغی توازن تو برقرار ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مائز اچھا آدمی ہے، عقل و شعور والا آدمی ہے، اس کا دماغ خراب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے شراب پی لیا ہو، ذرا منہ کو سونگو تو صحیح۔ صحابی کہے یا رسول اللہ یہ شراب بھی نہیں پیتا ہے، ہوش و حواس میں ہے، عقل و دماغ کام کر رہی ہے، نشے کی حالت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور پوچھا حل زنیت یا ماعز، اے ماعز کیا واقعی تم سے یہ گناہ صادر ہوا ہے، پرائی عورت سے ناجائز تعلقات قائم ہوئے ہیں؟ نعم یا رسول اللہ طاہرنی، ہاں ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم فرما دیا، کیونکہ شادی شدہ مرد اگر وہ زانی ہے، بدکار ہے، اس کو سماج اور معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اسلام کا یہ قانون ہے، اسلام کا یہ نظام ہے۔ اور اگر اسلامی تعلیمات پر جہاں پر بھی عمل ہو رہا الحمدللہ، آپ جا کر کے دیکھیں سرزمین عرب کو، جرائم سے میں انکار نہیں کرتا، جرائم ہیں، لیکن یہاں کے جیسے اور دیگر ممالک کے جیسے وہاں پر جرائم نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہاں پر اللہ کا قانون چلتا ہے، رب العالمین خالق ہے انسانوں کا، رب العالمین خالق ہے جانوروں کا، چوپایوں کا۔ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کو پتا تھا کہ ان کی نقل کیسے لگائی جائے گی۔ ہم ٹیلی ویژن خریدتے ہیں، فریج خریدتے ہیں، بہت سارے پریس بھی خریدتے ہیں، تو ہم جب کوئی سامان خرید کر لاتے ہیں تو کمپنی والے سامان کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی کتاب دیتے ہیں، لے جاؤ۔ موبائل بھی خریدیں گے تو کتاب ملے گی، بکلیٹ، چلانا کیسے ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹی وی کیسے آن ہوگی، کیسے آف ہوگی، کس طریقے سے اس کو ہم استعمال کریں گے۔ ایک کمپنی اگر سامان بیچتی ہے تو وہ ایک کتاب دیتی ہے۔ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو پیدا کرنے کے بعد کتاب کو بھیج دیا، قرآن شریف۔ انسان کو کیسے کنٹرول کرنا اس کتاب کو ہم بھیج رہے ہیں، اس پر عمل کرو گے انسان کی انسانی دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔
تو جرائم آپ ذرا دیکھ لیں، جہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بالادستی ہے، جہاں پر قرآن اور سنت کے قانون نافذ ہیں، وہاں پر زناکاری بدکاری بہت ہی کم ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، نہ مڈر ہے نہ قتل ہے، کیونکہ رب نے قرآن میں کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، دوسرا پارہ ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم قصاص لیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، اگر کسی کو بدلے میں قتل کیا جائے گا تو زندگی کہاں بچ رہی ہے؟ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر قصاص کو نافذ کرو گے، انتقام جو اللہ نے بتایا ہے، تو قاتل بھی ڈرے گا قتل کرنے سے، کیوں؟ اگر ہم نے قتل کیا تو ہم بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، قاتل قتل کرنے سے رک جائے گا، نہ مقتول ہوگا نہ قاتل قتل کرے گا، تو رب نے کہا کہ قصاص میں زندگی ہے، سب محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ان کو رجم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ کرام دو گٹوں میں، دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت نے کہا مائس کے گناہوں نے مائس کو گھیر لیا، ہلاک و برباد ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور ایک جماعت نے کہا کہ مائس بڑا اچھا آدمی تھا، اس وقت تک چین نہ لیا جب تک کہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک و صاف نہ کر لیا، اللہ اکبر۔ سماج میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک منفی خیال والے، الٹا سوچیں گے، آپ صفائی پیش کریں گے ان کو الٹا ہی سوچنا ہے، اور ایک ہوتے ہیں مثبت سوچ رکھنے والے، آپ نے کوئی بات بیان کی لوگ اس کو وہی چیز سمجھیں گے، مثبت لیں گے، پازیٹو نگیٹو، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو دو طرح کے لوگوں، دو طرح کی باتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا پتا ہے؟ تم اس کی برائی کرتے ہو، تم اس کی قبح بیان کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ مائس کی توبہ ایسی توبہ ہے، اگر لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین امت، اگر اس کی توبہ کو پوری جماعت میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ رب العالمین پوری جماعت کو معاف فرما دے گا۔ واقعہ بڑا لمبا ہو جائے گا، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، اور یاد رکھا جائے اگر ہم اور آپ توبہ استغفار کو لازم کر لیتے ہیں، رب العالمین بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین بہت سارے مشکلات کو یوں ہی دور کر دیتا ہے۔ نبی کی حدیث یاد آئی، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق، جو بندہ استغفار کو لازم کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ومن کل فج ومن کل ہم، اور تمام تر دکھ اور تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، اور استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کا پاکیزہ رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ یہ ہے استغفار کی برکت، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے، بندہ کہتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نے نام سنا ہوگا، اور سب سے ضخیم اور موٹی کتاب حدیث کی اگر کسی نے لکھی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے موجود ہے، بڑی صحت مند کتاب، بڑی موٹی کتاب ہے، وہ بڑی ضخیم کتاب ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عراق کی ایک بستی میں گئے، نماز عشاء کا وقت، سفر پہ جا رہے تھے، نماز عشاء کا وقت ہوا، مسجد میں آئے، نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد چاہا کہ مسجد ہی میں سو لیں، آرام کر لیں، لیکن مؤذن نے کہا کہ آپ کو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہتے امام صاحب لوگوں کو بتا دیتے کہ میں امام ہوں، میں وقت کا محدث ہوں، میری کتاب مسند احمد ہے، لیکن امام صاحب کی خاکساری تھی، انکساری تھی، وہ زمانہ انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا نہیں تھا کہ ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی بھی مشہور ہو جائیں۔ وقت کا امام نامعروف شخص ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، نہ اپنا تعارف پیش کیا۔ مؤذن نے کہا کہ یہ مسجد ہے، خانہ خدا ہے، یہاں پر آپ سو نہیں سکتے، مسجد کے باہر جائیے، مسجد کو لاک کرنا ہے۔ امام صاحب اپنی گٹھری کو، اپنی کوٹری کو لیتے ہیں، مسجد کے باہر چبوترے پر سوچتے ہیں کہ سو لوں، رات گزار لوں، اور صبح کو پھر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے منزل کی جانب۔ مؤذن بڑا سخت تھا، ذمہ دار جو تھا، آیا مسجد کے باہر، کہا نہیں یہاں سے بھی آپ جائیے، نامعلوم شخص کو رکنے کی کوئی پرمیشن یہاں پر نہیں ہے۔ دھکے دے کر کے مسجد سے باہر نکالا گیا امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، اور مسجد کے ٹھیک سامنے ایک دکان تھی نان بائی کی جو روٹی بناتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے دل پسیجہ دوڑ کر کے آیا امام صاحب کے پاس، کہا کہ اے اجنبی شخص سے گزارش ہے کہ آئیے آپ میرے دکان پر، میرے گھر پہ آپ تشریف لے کر رات گزار دیجیے، آپ کو اجازت ہے، آپ میرے مہمان ہیں۔ امام صاحب نے کہا شکریہ آپ کا۔
اس کے گھر پہ تشریف لے گئے. نان بھائی نے مہمان نوازی کی، پھر اپنے کام میں لگ گیا. امام صاحب نے لکھا، بیان کیا کہ دیکھا اس کو کہ وہ آٹے کو گوندھ رہا ہے اور اس کی زبان چل رہی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آٹا گوندھے جا رہا ہے، استغفار کرتے جا رہا ہے. امام صاحب نے کہا کہ اتنے استغفار کرتے ہو، تم کو اس سے کچھ فائدہ، کوئی ثمرہ ملا؟ کہا کہ اے اجنبی شخص، میں تمہیں کیا بتاؤں کیا اس کا فائدہ استغفار کا ہے. استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ جو میری تمنا ہوتی ہے اللہ رب العالمین میری آرزو و تمناؤں کو پوری کر دیتا ہے. دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، مصائب قریب نہیں آتے. یہ استغفار کا فائدہ ہے. اجنبی شخص نے کہا اے نان بھائی، کیا ایسا بھی کوئی دعا ہے جو اب تک قبول نہ ہوئی ہو؟ کہا کہ ایک دعا اور ہے جس کو میں نے اللہ سے مانگی ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ میری حسرت اور تمنا ہے ایک عظیم شخصیت سے ملاقات کرنے کی. اور وہ عظیم شخصیت کوئی فلم کا ہیرو نہیں تھا، کوئی دنیا پرست نہیں تھا. اس نان بھائی نے کہا کہ اے اجنبی مسافر شخص، میری اللہ سے تمنا اور آرزو ہے کہ مرنے سے پہلے میں وقت کے محدث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا دیدار کر لوں، میں اس کو دیکھ لوں. یہ میری تمنا ہے. اور آج تک یہ دعا قبول نہ ہوئی، لیکن رب سے امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اب تک دعائیں قبول ہوئی ہیں، یہ بھی دعا قبول ہوگی، امام سے میری ملاقات ہوگی. امام صاحب کی آنکھیں اشکبار ہوئی، قریب آئے، نان بھائی کو گلے سے لگایا اور کہا دیکھو رب العالمین نے امام وقت کو تمہارے دروازے پر لا کھڑا کر دیا ہے. یہ استغفار کی برکت ہے. تو یہ مہینہ عظمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، استغفار کا مہینہ ہے. میں نے تمہیدی خطبہ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے بعد کا جو میرا خطبہ ہوگا وہ خطبہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ رمضان کا استقبال کیسے کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے. اللہ تعالی ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دے، نفس کو پاک و صاف کر دے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.